السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 60واں سبق پڑھیں گے۔ القوۃ بالاتحاد، طاقت اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اتحاد، اکٹھا ہونا، یکجو ہونا۔ یحکیٰ ان المحلب ابن ابی صفوۃ اراد ان یوصی اولادہ بوصیۃ تنفعہم فی حیاتہم حینما قربت منیتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محلب بن ابی صفوہ جس وقت اس کا مرنے کا وقت قریب ہوا، جس وقت اس کی موت قریب ہو گئی، منیہ کہتے ہیں موت کو، جس وقت اس کی موت قریب ہوئی، یعنی اس کے موت کا وقت قریب ہوا، اس نے کیا کیا؟ ارادہ کیا اپنے بچوں کو وصیت کرنے کا، ایک ایسی وصیت جو ان کی زندگی میں ان کو فائدہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ محلب بن ابی صفوہ نے اس کے مرنے کے قریب، جس وقت وہ مرنے کے قریب تھا، حینما جس وقت وہ مرنے کے قریب تھا، ارادہ کیا اپنے بچوں کو ایک ایسی وصیت کرنے کا جو ان کی زندگی میں ان کو فائدہ دے۔ فجعلہم فی مکان واحد، تو اس نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ جعل یجعلو یہ معاون فعل میں استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کے معنی کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، اکٹھا کرنا۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک جگہ میں کر دیا، یعنی اکٹھا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاون فعل استعمال ہوتا ہے۔ وَأَحْذَرَ كَثِيرًا مِنَ الْعَصِيِّ یا عِصِيِّ۔ ٹھیک ہے، وَأَحْذَرَ كَثِيرًا مِنَ الْعَصِيِّ وَوَضَعَ بَعْضَهَا بِجَانِبِ بَعْضٍ وَأَمَرَ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِكَسْرِهَا۔ تو اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بہت سی لکڑیاں لایا۔ عصیٌ یہ عصا کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سی لکڑیاں لایا۔ کون؟ محلب بن ابی صفوہ۔ ٹھیک ہے، وَوَضَعَ بَعْضَهَا بِجَانِبِ بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے ملا کر رکھ دیا، ایک کو دوسرے سے ملا کر رکھ دیا۔ وَأَمَرَ وَاحِدًا مِنْهُمْ بِكَسْرِهَا، اور ان میں سے ایک کو، یعنی لڑکوں میں سے ایک کو اس کے توڑنے کا حکم دیا۔ ان سب کو ملا کر رکھ دیا، پھر ان میں سے ایک کو بلایا اور کہا اسے توڑ دو۔ فَحَاوَلَ ذَلِكَ، تو اس نے اس کی کوشش کی، کس نے؟ لڑکے نے۔ فَلَمْ يَقْدِرْ، پر کر نہ سکا، یعنی توڑ نہ سکا۔ ثُمَّ أَعْطَاهَا لِلْآخَرِ، پھر اس نے دوسرے کو دیا، یعنی محلب نے پھر وہ ساری لکڑیاں دوسرے کو دی۔ فَلَمْ يَقْدِرْ إِذًا، تو وہ بھی نہ کر سکا، وہ بھی نہ توڑ سکا۔ وَهَكَذَا فَعَلَ مَعَ الْبَقِيَّةِ، اور اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی کیا، وَهَكَذَا فَعَلَ مَعَ الْبَقِيَّةِ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ، پھر ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا۔ فَأَعْطَى وَاحِدًا عَصًا وَاحِدَةً، پھر ایک کو ایک لکڑی دی، یعنی ایک لڑکے کو ایک لکڑی دی، پھر اس نے ایک کو ایک لکڑی دی۔ فَكَسَرَهَا، تو اس نے اس کو توڑ دیا۔ پھر لڑکے نے کیا کیا؟ جب ایک ایک لکڑی دی تو اس کو توڑ دیا۔ وَأَعْطَى الثَّانِيَةَ أُخْرَى فَكَسَرَهَا، اور دوسرے کو دوسری دی تو اس نے بھی اس کو توڑ دیا۔ وَهَكَذَا فَعَلَ مَعَ الْبَاقِينَ، اور اسی طرح باقیوں کے ساتھ کیا، ثُمَّ قَالَ، پھر کہا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، پھر ان سے کہا، یا بنیہ، یہ بنیہ نہیں ہوگا، یہ بنیہ ہوگا، کیونکہ یہ جمع ہے، سبھی بچوں کو جو ہے وہ یہاں پہ پکار رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں۔ یا بنیہ، اے میرے بچوں۔ بنین ہے اصل میں، نون گر گیا یا متکلم کی اضافت کی وجہ سے، بنی نہ یا ہوتا ہے، یہ بنی نہ یا، تو نون گر گیا تو بنیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یا بنیہ، میرے بچوں، انتم کا ہذہ العصی، تم سب اسی لکڑی کی طرح ہو، تم سب
انہی لکڑیوں کی طرح ہو، ان عشتم فی وئام و ائتلاف۔ شور ہو رہا ہے، پانی والا آواز دے رہا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ تیز نہیں ہے، تو میں آگے کا تھوڑا سا پڑھا ہی دیتا ہوں، سبق یہ مکمل کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پھر اس نے ان سب سے کہا، یا بنیہ، میرے بچوں، تم انہی لکڑیوں کی طرح ہو، اگر تم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو تو دشمن تم کو ذلیل نہ کر سکے گا۔ دیکھیے وئام کہتے ہیں اتحاد کو، ائتلاف کہتے ہیں اتفاق کو۔ وئام اتحاد، ائتلاف اتفاق۔ تو اس نے کہا کہ تم انہی لکڑیوں کی طرح ہو، اگر تم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو تو دشمن تم کو ذلیل نہ کر سکے گا۔ یہ اذلال جو ہے، یہ اذلال زال اور دو لام اس میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ذلت ہے نا، تو وہی مادہ ہے اذلال کے اندر۔ یہ سے آپ سمجھے نا کہ از یہ الگ ہے، حرف جو آتا ہے مفاجات کے لیے وہ ہے، اور لا لکم یہ الگ ہے، نہیں اذلا ہے، یہ اذلال، لکم الگ سے جوڑا ہوا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو تو دشمن تم کو ذلیل نہ کر سکے گا۔ وَإِلَّا خَذَلَكُمْ وَشَتَّتَ شَمْلَكُمْ ثُمَّ قَالَ، ورنہ، وَإِلَّا جب آ جاتا ہے نا واو کے بعد الا، تو ورنہ سے ترجمہ کرتے ہیں زیادہ تر، ورنہ تم کو رسوا کر دے گا اور تمہارے گروہ کو بکھیر دے گا۔ شتتا یشتت تشتیتاً، بکھیرنا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، پھر محلب نے شعر پڑھے، ٹھیک ہے۔ کونوا جمیعا یا بنی اذا اعترا خطب ولا تتفرقوا احادا تعب الرماح اجتمعنا تکسرا فاذا افترقنا تکسرت افرادا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ تم سب کے سب ہیں میرے بچوں، جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے، اذا اعترا، اعترا یعترا، اعترا یعتری، اعتران پیش آنا، خطبن کہتے ہیں مصیبت کو، خطبن کہتے ہیں مصیبت کو، کہ تم سب کے سب ہیں میرے بچوں، جب کوئی مصیبت پیش آئے تو جدا جدا نہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آحاد، یہ آحدن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ ہونا، جدا جدا ہونا، تو تم الگ الگ مت ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تعب الرماح اذا اجتمعنا تکسرا، مطلب رماح جو ہے یہ رمحن کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں نیزے، کہ نیزے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ٹوٹنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تابہ جو ہے یہ رماحن کا فاعل ہے، تو ترجمہ اسی طریقے سے ہوگا کہ نیزے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ٹوٹنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ افرادہ، یہ فردن کی جمع ہے، یعنی ایک ایک کر کے، اکیلے اکیلے، ٹھیک ہے۔ تکسرت، ٹوٹنا، ٹھیک ہے، تکسر ہے، تکسر تکسرن، ٹوٹنے کے معنی میں آتا ہے، اور افترقنا یعنی الگ الگ ہونا، تو جب وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ یہ حاشیہ دیکھ لیجئے گا، یہ اوپر جو نمبر ڈلے ہوئے ہیں اس کے حساب سے یہاں اس کا مرادف دے رکھا ہے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔